ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے بعد استحکام آنے کے بجائے سیاسی انتشار اور بے یقینی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کی جانب سے سیاست میں مداخلت کے الزامات کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ملک کی پریمیئر خفیہ ایجنسی ISI پر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اعلیٰ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ خفیہ ایجنسی کی عدالتی امور میں مبینہ مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ خیال رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ارکان کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں سے متعلق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی شامل کیے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ججز کے ساتھ پیش آنے والے مختلف واقعات بھی خط میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس سے ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ٹیریان وائٹ کیس قابل سماعت قرار دیا، جبکہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے والے ججوں پر ISI کی جانب سے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے بے حد پریشر ڈالا گیا۔ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے رکھا گیا تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ انہوں نے ISI کے DGC سے بات کر لی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ رک نہیں سکا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ خفیہ اداروں کی جانب سے ججز پر مسلسل دباؤ کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے DGC سے ملاقات کی اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی، تاہم ISI کی جانب سے مداخلت جاری رہی۔ 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو یونیفارم پہنے لوگوں نے اغوا کیا، تشدد کیا، الیکٹرک شاک دیے، ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے مجبور کیا، جس میں جج کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ بعد ازاں جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے اور میڈیا پر مہم چلوا کر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ گرمیوں کی ایک شام ایک جج فراہم کی گئی رہائش گاہ میں منتقل ہوئے، جہاں معمول کی تنظیم و آرائش کے وقت دیوار پر لگی ایک لائٹ کو ہٹانا پڑا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس لائٹ کے اندر ایک ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا تھا، جس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی موجود تھا، جبکہ جج کی رہائش گاہ سے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، جو کہ کسی اور جگہ منتقل کی جا رہی تھی۔ اسی طرح کا ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی پایا گیا۔ ججز کی رہائش گاہ سے نگرانی کرنے والی ڈیوائسز کے ساتھ منسلک USB کا ڈیٹا حاصل کیا گیا، جس کے اندر جج کی فیملی ممبرز کی پرائیویٹ ویڈیوز موجود تھیں۔ مواد کی تصدیق کے لیے یہ ویڈیوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے چلائی گئیں۔ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا۔ اس معاملے کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائسز کس نے جج کی رہائش گاہ پر لگائیں اور کس کو اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اس خط کے ساتھ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی منسلک کیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ براہ راست اہل خانہ اور دوستوں کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی، جبکہ ان پر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی طرف سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور سیکٹر کمانڈر کوئٹہ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ایک رشتہ دار کے ذریعے DG انٹرنل ISI سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا۔ مذکورہ جج کو ان کیسز سے متعلق پیغامات بھجوائے گئے جو ان کے سامنے بینچ میں زیر سماعت تھے۔ اسی خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو پیغامات بھجوائے گئے اور ان کے سامنے زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں انٹیلیجنس ادارے کے نمائندوں کی عدالتی امور میں مداخلت پر جوڈیشل کنونشن بنانے کی تجویز دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کنونشن سے پتہ چلے گا کہ کیا دیگر ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ خفیہ اداروں کی طرف سے عدالتی امور میں مداخلت کوئی نیا واقعہ نہیں اور ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیا گیا۔ موجودہ سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا اور انہیں ریٹائرڈ جج کہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ان کے عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی ہے تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے؟ ان کی معاونت کس نے کی؟ سب کو جواب دہ کیا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کے حوالے سے ججز نے کہا کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں، ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کریں۔ اس خط کے حوالے سے اب تک حکومت یا پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کا بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ البتہ ماضی میں ایسے الزامات پر ISI سمیت عدلیہ میں مداخلت کے تمام تر الزامات کی نفی کی جاتی رہی ہے اور ایسے تمام الزامات کو جھوٹ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے خفیہ اداروں پر الزام کے جواب میں سوشل میڈیا پر انہی ججز کے خلاف الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ خط لکھنے والے ججز میں شامل ایک جج جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹ سے ان کے خلاف ریفرنس اور دستاویزات شائع کی جا رہی ہیں جن میں ان پر مالی کرپشن سمیت کئی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔